امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم بن ابی میں نے ذکوان کو بیان کرتے ہوئے سنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، پس اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، نہ وہ اس کے ایک مد کو پہنچ سکتا ہے اور نہ اس سے آدھے کو۔ متابعت کی ہے جریر اور عبداللہ بن داود اور ابو معاویہ نے، ومحاضر اور محاضر نے عن الاعمش، اعمش سے بیان کرنے میں شعبہ کی۔ اس حدیث مبارک کا پس منظر یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کسی مسئلے پر تنازع ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جو متقدمین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ کے اندر آتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجاہد، سپہ سالار، اسلام کے جرنیل، عظیم صحابی ہیں، لیکن یہ اسلام لائے فتح مکہ کے بعد، فتح یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بعد۔ کسی مسئلے پر تنازع ہوا تو انہوں نے اتنا کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سخت کلمات کہے اور کہا کہ تم چند دن پہلے اسلام لا کر ہم سے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حکم چلاتے ہو، صرف اتنا ہی فرق ہے نا تمہارا اور ہمارا کہ تم تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے، ہم بعد میں ہوئے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ سخت ناراض ہوئے اس بات پہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ اس کے آدھے کو یا ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا جو میرے ساتھیوں نے خرچ کیا۔ یہاں پر ساتھیوں سے مراد خاص ساتھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے مسلمان ہوئے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے پہلے لڑائی کی یا خرچ کیا، وہ لوگ اور بعد میں لڑائی کرنے والے اور خرچ کرنے والے اسلام کے لیے ایک برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ قانون یہ ہے جب سخت ضرورت ہو اس وقت خرچ کرنے والا بندہ اور جب آسانی آ جائے اس وقت خرچ کرنے والا بندہ برابر نہیں ہوتے۔ یہ ہر دور میں ہے یہ قانون۔ ایک چیز کی سخت ضرورت ہے کسی کو، اس وقت آپ اس کے ساتھ جو تعاون کریں گے، بعد میں اس کو وہ ضرورت نہ رہے، لوگ اس کے ساتھ ڈھیروں تعاون بھی کریں تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی بندے کو ضرورت کے وقت آپ نے 1 روپیہ دیا اور بلا ضرورت اس کو 1,00,000 روپیہ دیا، آپ خود اندازہ کریں کہ وہ 1 روپے کی حیثیت زیادہ ہے یا 1,00,000 کی؟ 1 روپے کی، کیونکہ وہ آپ کو جب ضرورت تھی اس وقت ملا، اور 1,00,000 آپ کو اس وقت ملا جب فراوانی ہو چکی تھی۔ آج بھی کسی نیکی کے اندر بھی شرکت کریں تو کوشش کریں کہ اس وقت کریں جب لوگ اس میں سبقت نہیں کر رہے، اس میں ضرورت ہے اس وقت کرنے کی، کیونکہ بعد میں تو پھر رستے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے یہ کن کو کہا؟ یہ بعد والے صحابہ کو کہا، اور ان میں مخاطب خالد بن ولید اور ان کے ساتھی جتنے بھی بعد میں مسلمان ہوئے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم میرے پہلے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ سب یسبو کا معنی عربی زبان میں گالی دینا بھی ہوتا ہے اور سخت کلمات بھی کہنا ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر اس کا معنی گالی نہیں ہوتا، گالی بھی ہے اس کا معنی، اور سخت کلمات کہنا، کسی کو کسی کی بے عزتی کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ نہ کرو۔ اب بعض لوگ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، خالد بن ولید ہیں،
عمر بن عاص ہیں، اس طرح کے جتنے بھی صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی حدیث یہ پڑھے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کہتے ہیں جی اس سے تو وہ مراد ہی نہیں ہے، اس سے تو پہلے متقدمین صحابہ کرام مراد ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید کو کہا تھا کہ تم میں سے کوئی پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو تم میرے ساتھیوں کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 ہاتھ بھر کر جو چیز خرچ کی جاتی ہے جس کا وزن تقریباً آدھا کلو ہوتا ہے، یہ ایک مد ہے۔ ایک بک بھر کے کوئی چیز دینا ایک مد ہے۔ تم احد پہاڑ سونا بھی لے آؤ تو میرے صحابی کے ایک مد برابر خرچ کیے ہوئے جو کھجور کسی چیز کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہے ہی ان کے بارے میں، لہذا بعد والے صحابہ کو تو کوئی ممانت نہیں ہے ان کے بارے میں، تو یہ ان کی ناقل کم فہمی ہے۔ آپ دیکھیں جب بعد والے صحابہ کو پہلے صحابہ پر بولنے سے منع کر دیا تو جو صحابی نہیں ہے اس کو صحابی پر بولنے سے منع کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو بالاولا منع ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو دونوں ہی صحابہ تھے، دونوں نے نبی کو دیکھا، نبی کی صحبت میں رہے، نبی کی شاگردی کی، پھر بھی کہا چھوٹا بڑے کے خلاف نہ بولے۔ تو جو صحابی نہیں ہے وہ اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ وہ بیٹھ کر قاضی بن کے جج بن کے کہے یہ معاویہ نے یہ غلط کیا، عمر بن عاص نے یہ غلط کیا، فلانے نے یہ غلط کیا، اگر میں ہوتا تو میں ایسے کرتا، میں ایسے۔ یہ بے ادب لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی صریح مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے منع کر دیا کہ اس پر، لہٰذا صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہوئے ہیں انہوں نے جو ایک دوسرے کے لیے کوئی سخت کلمات کہہ دیے، ایک دوسرے سے جو ان کا کوئی معاملہ بن گیا، ہم اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس پر خاموش رہنا، ہماری عافیت اس میں ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ کیونکہ ہم تو متاخرین صحابہ میں بھی نہیں آتے، تو جب پہلوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہ بولو تو جو چھوٹے ہیں ان کا مقام ہمارے سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر بولنے والے؟ جس طرح چھوٹے بڑے صحابہ پر نہیں بول سکتے تو ہم تو صحابہ ہی نہیں، ہم صحابہ پر کیسے بولیں؟ کیسے ان کے بارے میں ہم قاضی بن کے جج بن کے ایک کو صحیح کہ دوسرے کو کہ تو غلط تھا؟ یہ طریقہ، یہ انداز غلط ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے بارے میں امت کے 2 موقف ہیں۔ ایک بندہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، آیا کہ وہ اس سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک تو مسئلہ نا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا بندہ، ان کو مرتد کہنے والا بندہ، اس پر تو تقریباً اتفاق ہے کہ جو نبی کا صحابی ہے اس کو کسی نے کافر کہہ دیا، مرتد کہہ دیا، تو یہ یقینی مسئلہ کہ وہ خود کافر اور مرتد ہے۔ اس لیے رافضی جو ام المومنین پر تبرہ کرتے ہیں، جو شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، عثمان رضی اللہ عنہ پر حفوات بکتے ہیں، اور جو نبی کے کسی بھی ثابت شدہ صحابی جو ثابت ہے کہ یہ نبی کا صحابی ہے، اس کے بارے میں جو بھی ان میں سے کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے، ہم شرح صدر کے ساتھ اعلانیہ طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس بندے کا دائرہ اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے وہ باہر ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر کوئی کافر نہیں کہتا، مرتد نہیں کہتا، گالی دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی نہ دو۔ یہ تو پکی بات ہے کہ اس نے میرے نبی کی مخالفت کی، لیکن آیا کہ گالی دینے والے کا حکم کیا ہے؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں اس کو تعزیری سزا دی جائے، یعنی حاکم وقت اس کو مارے، سزا دے اس کو، اور بعض اہل علم کا موقف ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قتل کرنے کا معاملہ یہ خلفائے راشدین کے ساتھ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اس پر تو سب متفق ہیں کہ ان کو برا بھلا کہنے والا، ان کو گالی دینے والا نبی کی اس حدیث کا مخالف ہے۔ وہ برا بھلا کہے جنگوں کے بہانے سے کہ جی جنگیں ہوئی ہیں لہذا فلانا غلط تھا اور فلانا ٹھیک تھا، جو غلط تھا نا وہ ایسے تھا، وہ ویسے تھا، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بون۔ آج آپ یقین جانیں، کل کی بات ہے کہ ایک شخص میرے پاس آئے، ہمارے نوازی ہیں،
کہتے ہیں مجھے آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے. شاید وہ فجر میں اور عشاء میں نہیں ہوتے کیونکہ میں نے ان کو اپنے دروس میں نہیں دیکھا عرصے سے, تو میں درس میں تقریباً ایسی بات کرتا رہتا ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. میں نے کہا بتائیں, یہ ضروری بات ہے. میں نے کہا تھوڑی سی کریں. تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ میں نے بس وہ ذرا بات کرنی ہے حسن و حسین اور عمار اور علی اور ان کے ذرا جو مخالف گروہ تھا, جو قاتلین تھے. میں سمجھ گیا چونکہ میں مصروف تھا کل وہ کسی امتحان میں, تو میں نے کہا بھائی انشاءاللہ آپ سے بیٹھیں گے. اب دیکھیں ہمارے بھائی ہیں وہ, لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگ نماز کا ترجمہ بھی ان کو نہیں آتا, ان کو طہارت کے مسائل کا بھی نہیں پتہ, ان کو پاکی پلیدی کا بھی نہیں پتہ جو ان کی زندگی سے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ان کو حلال و حرام کے مسائل کا علم ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے علم, کیونکہ سارا دن کمائی کرتے ہیں, حلال و حرام کا تو پتہ ہو. لیکن وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں ان جنگوں کے بارے میں جو ہو کے ختم ہو گئی. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جنگ ختم ہونے ہی نہیں دیتے, جو آگ ٹھنڈی پڑنے ہی نہیں دیتے. امت کو سنا سنا کہ جی لکھا کیوں ہے کتابوں کے اندر, لکھا تو ہم تو پڑھیں گے نا, لکھا کچھ اور بھی ہے, وہ تم نہیں پڑھتے, وہ تمہاری پھر ہم اس کو خیانت, وہ تمہاری عقل مندی ہے لیکن یہ تمہاری خیانت ہے. ایک چیز لکھی ہے وہ تم پڑھتے بھی نہیں ہو, ایک چیز لکھی ہے اس کو تم پڑھتے ہو. اب صحیح مسلم کے اندر جو لکھا ہوا ہے عباس رضی اللہ عنہ کے لفظ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جس کی سند پر آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا, وہ تم پڑھ کے سناؤ. عباس رضی اللہ عنہ نے جو چچا تھے انہوں نے اپنے بھتیجے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا. میرے منہ میں خاک کہ میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی توہین کروں, میں اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہوں. لیکن ایک چچے بھتیجا کا اختلاف ہوا, غصے میں چچے نے کہا, میں نہیں کہتا چچے کی بات ٹھیک تھی, چچے نے غصے میں کہا, جس طرح میری کسی سے غصہ ہو جائے میں کہتا تو ہے ہی بے ایمان, ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہہ دیتے, غصے میں آ کے یار یہ بے ایمان آدمی ہے. تو بے ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لفظوں پہ کوئی آپ کے لفظ پکڑ لے, وہ تو انہوں کافر کہتا ہے, کیوں؟ بے ایمان. اب علی رضی اللہ عنہ کو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا, عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پکڑ کے لائے اور کہا اقضی بینی و بین ھذا الخائن الغادر الفاجر, میرے اور اس خیانت باز اور اس دھوکے باز, اور آگے بھی لفظ ہیں پڑھ لیجئے گا, اس کے ہمارے درمیان فیصلہ کرو. اب یہ لفظ بھی پڑھ کے سناؤ. کہتے ہیں جی معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. بالکل معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا تھی. ہم کب کہتے ہیں کہ معاویہ نے ٹھیک کیا؟ جی جو بیعت نہ کرے خلیفہ کی وہ کون ہوتا ہے؟ وہ باغی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بتاؤ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ بیعت نہیں کی, اس کا جواب دو. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں 6 ماہ بیعت نہیں کی. فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بیعت کی, اس کا جواب دو. ایک رات بھی خلیفہ کی بیعت کیے بغیر گزارنا جائز ہے اسلام میں؟ نہیں جائز. اس پر جواب دو. سعد بن عبادہ, آئے گی حدیث, میں نے اس کو خود لیٹ کیا, ہفتے کے دن انشاءاللہ اس پر کریں گے کیونکہ وہ تفصیلی حدیث ہے, ہفتہ یا اتوار. سعد بن عبادہ انصار کے سردار ہیں, عظیم صحابی ہیں. دکھائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے, کیا کریں گے اس پر؟ اور اس پر خاموش رہیں. یہ معاملات ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے عارضی معاملات تھے. علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں شرح صدر ہوئی, انہوں نے بیعت کر دی. اب کوئی بندہ علی رضی اللہ عنہ کی اس لیٹ کرنے کو نعوذ باللہ اس پر ان کی بے ادبی شروع کر دے تو اس پر کیا کہیں گے؟ اس لیے صرف یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی, صرف اس بات پہ پکڑ لینا کہ جی معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ بولے تھے علی رضی اللہ عنہ کے, مثلا ایک حدیث بار بار پیش کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی. بھئی میں کلیئر بات کرتا ہوں جو میرے دل کا عقیدہ, اگر کوئی علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا تھا نا تو وہ مجرم ہے, ہم اس سے نفرت رکھتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے.
لیکن آپ اسی تناظر میں عباس رضی اللہ عنہ کو لے کے دکھاؤ. عباس نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کہا نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے ابھی میں نے سنائی ہے, جو علی رضی اللہ عنہ کو دھوکے باز کہے, جو علی رضی اللہ عنہ کو خائن کہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب لگاؤ پھر چچا پہ بھی فتویٰ لگاؤ. تو اس کے بارے میں یہ کہیں گے نہیں وہ چاچا سی پیو دی جگہ تے سی, وہ غصے چنے کہہ دیتا. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ یار وہ لڑائی ہوئی تھی, نہیں کہنا ان کا حق تھا, انہوں نے غصے میں وقتی طور پر اگر ایسا کر دیا تو ان کا معاملہ اللہ پر. ہم نہیں کہتے کہ کوئی گل نہیں کر دیتا تھے, ہم کہتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے پاس. لیکن تم تو چپ رہو نا. تو غصے میں جو بندہ لڑائی ہوتی ہے دو بندوں کی, تو وقتی طور پہ ایک بندہ دوسرے پر سخت لفظ بول ہی جاتا ہے, بعد میں وہ خود بھی کہتا ہے یار یہ میرے لفظ نامناسب تھے. تو گزارش یہ ہے بات کرنے کی کہ اس حدیث کے بارے میں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی نے اپنے صحابہ کو گالی دینے سے منع کیا, کہتے ہیں یہ تو پہلے صحابہ کے بارے میں ہے. تو جواب یہ ہے جب پہلوں کے بارے میں ممانت ہے, صحابہ کو پہلے صحابہ سے روک دیا, تو جو صحابی ہے ہی نہیں, جو بدترین زمانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے, وہ کیسے صغار صحابہ کرام پہ تبرہ کر سکتا ہے؟ اس کی ممانت تو بالاولیٰ ثابت ہوتی ہے. بہرحال یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں ابو بکر کے فضائل میں. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں تو یہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ابو بکر, وہ پیچھے والی حدیث کو ساتھ ملائیے کہ عمر جو ابو بکر کے بعد امت کے اندر عظیم آدمی ہے, اس عمر نے ابو بکر کو ایک غلطی پر معاف نہیں کیا, تو میرے نبی ناراض ہوئے کہ تم میرے ساتھی کا خیال کیوں نہیں کرتے. تو اسی طرح اس میں سب سے پہلا اس حدیث کا مصداق ابو بکر ہے امت کے اندر. اس طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی, ان کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3673.